وهدى ورحمة اعوذ للمؤمنين. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 155۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ تم میں سے، وہ لوگ جو منہ موڑ گئے، بھاگ گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ احد کے دن ہمیں پتہ ہے عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، 300 لوگوں کو لے کے پہلے ہی بھاگ گیا، واپس چلا گیا۔ ایک طرح سے اس نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ نکلا اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش وہ چلے ہی جاتے۔ اچھا، جس وقت اصل میں گڑبڑ ہوئی، حملہ ہوا، تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے وہی لوگ بھاگے ہوں گے۔ یہ میری آبزرویشن ہے ایک، کہ وہ لوگ بھاگے ہوں گے جو پہلے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے جاتے واپس۔ کیونکہ سیرہ میں مختلف پوائنٹس میں ایسا محسوس مجھے ہوتا ہے، عبداللہ بن ابی بہت اچھا سپیکر تھا، جب وہ بات کرتا تھا لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں گے دل میں کہ وہ چلے ہی جاتے پہلے ہی، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب گڑبڑ سٹارٹ ہوئی ہے تو کچھ تو مدینہ بھاگ گئے، کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اور خیر یہ تو وہ صحابہ کرام تھے، یہ میری آبزرویشن ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اصل میں تو بڑے بڑے دلیر صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی ڈگمگائے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں وہ ڈگمگائے صحابہ کرام؟ انمس تزلہم الشیطان، کیونکہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، استزلہ، پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے یہی ورڈ پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ازلہ، پھسلا دیا، اور وہ کامیاب ہو گیا پھسلانے میں، تو ازلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہاں استزلہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوشش کی پھسلانے کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا، اور وہ کیوں پھسلایا اس نے ان کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بڑا پاورفل یہاں پر ایک پوائنٹ ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، کہ ان کے پاسٹ کے کچھ گناہوں کی وجہ سے یا کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے جو کہ بہت بڑی نہیں تھیں، جو کوئی بھی پاسٹ میں کوئی ان سے غلطی ہوئی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی کس طرح سے ڈگنیٹی کو سیو کر رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ نہیں کہ صحابہ کرام بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایکیوز کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے کوشش کی ان کو پھسلانے کی، اور اس نے کوشش بھی اس لیے کی کیونکہ ان کی پاسٹ کی کوئی ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے اس کو موقع مل گیا۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اس سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے انسان کو پھسلانے کا۔ اور یہ بات ہمیشہ سمجھنے والی ہوتی ہے کہ شیطان مسلسل انتظار کر رہا ہوتا ہے کہاں سے اس کو کوئی موقع ملے۔ جب انسان کوئی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے انٹر ہونے کا۔ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارا منہ، یہ کھڑکیاں ہیں۔ جیسے ہی کچھ ایسی غلط چیز دیکھ لی، جیسے ہی کچھ غلط چیز سوچ لی یا سن لی یا بول دی، تو کیا ہوتا ہے اگر ہم استغفار نہ کریں، اس کو ریئلائز نہ کریں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے، پھر اس کو موقع ملتا ہے پھسلانے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق، لام یہاں پر قسم کے لیے ہے، اللہ سویر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی وہ صحابہ کرام کو اس نے پھسلانا چاہا شیطان نے، کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی غلطیاں یا دل میں کوئی ایسی بات تھی ان کے جس کی وجہ سے اس کو موقع ملا پھسلانے کا، اس نے پھسلانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، سب کو۔ احد میں جس نے بھی جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ سوچیں ذرا، غداروں کو بھی معافی مل گئی،
حالانکہ جنگ کے اندر جو غداری کرتا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے یہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بردبار ہے، یعنی جلد بازی سے وہ فیصلے نہیں کرتا، بردبار ہے کہ جلد بازی سے اس نے اعلان نہیں کر دیا اللہ نے کہ سب کو سزا ملے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔